کلپ نمبر 1171۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 سے 46 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ترجمہ: اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی بے شک ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا۔ آیت کے اس حصے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا ایک معنی ہے حاضر و ناظر، یعنی مشاہدہ فرمانے والا، اور ایک معنی ہے گواہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر بہت بہترین ترجمہ ہے۔ مفردات راغب میں ہے الشہود والشہادۃ الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرہ، یعنی شہود اور شہادت کے معنی ہے حاضر ہونا مع ناظر ہونے کے، بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ۔ اگر اس کا معنی گواہ کیا جائے تو بھی مطلب وہی بنے گا جو اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں لکھا، کیونکہ گواہ کو بھی اسی لیے شاہد کہتے ہیں کہ وہ مشاہدے کے ساتھ جو علم رکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ تمام عالم کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں اور آپ کی رسالت عامہ ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں بیان ہوا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ترجمہ: وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ اس لیے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک ہونے والی ساری مخلوق کے شاہد ہیں اور ان کے اعمال، افعال، احوال، تصدیق، تکذیب، ہدایت اور گمراہی سب کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاضر و ناظر ہیں، اور یہ عقیدہ آیات، احادیث اور بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہے۔ یہاں پہلے ہم حاضر و ناظر کے لغوی اور شرعی معنی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایک آیت، ایک حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں سے ایک شخصیت کا قول ذکر کریں گے۔ چنانچہ حاضر کے لغوی معنی ہے سامنے موجود ہونا، یعنی غائب نہ ہونا، اور ناظر کے کئی معنی ہیں جیسے دیکھنے والا، آنکھ کا تل، نظر، ناک کی رگ اور آنکھ کا پانی وغیرہ۔ اور عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہیں کہ قدسی قوت والا، ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھے اور دور و قریب کی آوازیں سنے، یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور سینکڑوں میل دور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔ یہ رفتار خواہ روحانی ہو یا جسم مثالی کے ساتھ ہو یا اسی جسم کے ساتھ ہو جو قبر میں مدفون ہے یا کسی جگہ موجود ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو قریب ہوتا ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی ہے، لہٰذا میں ساری دنیا کو اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کا سب یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اہل حق میں سے اس مسئلے میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی حقیقی زندگی مبارکہ کے ساتھ دائم اور باقی ہیں اور امت کے احوال پر حاضر و ناظر ہیں، اور حقیقت کے طلبگاروں کو اور ان حضرات کو جو آپ کی طرف متوجہ ہیں ان کو فیض بھی پہنچاتے ہیں اور ان کی تربیت بھی فرماتے ہیں، اور اس میں نہ تو مجاز کا شائبہ ہے نہ تعویل کا، بلکہ تعویل کا وہم بھی نہیں۔ نوٹ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب جاء الحق اور اس مسئلے سے متعلق دیگر علماء اہل سنت کی کتب کا مطالعہ فرمائیں۔
کیا اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہہ سکتے ہیں؟ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حاضر و ناظر ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حاضر و ناظر کے جو لغوی اور حقیقی معنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حاضر و ناظر کا اطلاق بھی باری عز و جل پر نہ کیا جائے گا۔ علماء کرام کو اس کے اطلاق میں یہاں تک حاجت ہوئی کہ اس کا اطلاق کرنے والے پر سے نفی تکفیر فرمائی۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر بھی نہیں کہہ سکتے، وہ شہید و بصیر ہے۔ حاضر و ناظر اس کی عطا سے اس کے محبوب علیہ افضل الصلاۃ والسلام ہے، ومبشرا ونذیرا، اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ یہاں سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو اوصاف بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور کافروں کو جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا۔ آیت کے اس حصے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چوتھے وصف کا بیان ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو خدا کے حکم سے لوگوں کو خدا کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکا دینے والا آفتاب۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پانچواں وصف بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ اس کے بارے میں صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، سراج کا ترجمہ آفتاب قرآن کریم کے بالکل مطابق ہے کہ اس میں آفتاب کو سراج فرمایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نوح میں وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور آخر پارے کی پہلی صورت میں ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور در حقیقت ہزاروں آفتابوں سے زیادہ روشنی آپ کے نور نبوت نے پہنچائی اور کفر و شرک کے ظلمات شدیدہ کو اپنے نور حقیقت افروز سے دور کر دیا، اور خلق کے لیے معرفت و توحید الہی تک پہنچنے کی راہیں روشن اور واضح کر دیں، اور دلالت کی وادی تاریک میں راہ گم کرنے والوں کو اپنے انوار ہدایت سے راہ یاب فرمایا، اور اپنے نور نبوت سے ضمائر و بصائر اور قلوب و ارواح کو منور کیا۔ حقیقت میں آپ کا وجود مبارک ایسا آفتاب عالم تاب ہے جس نے ہزارہا آفتاب بنا دیے، اسی لیے اس کی صفت میں منیر ارشاد فرمایا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔